الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية الصوم لي وأنا أجزى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. پردہ نشین روزے دار ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جمع ہونے کو ان رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں دین کی بات کو سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگیوں کو عمل پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل ہی ہماری آخرت کو بنا سکتا ہے. بے عملی آخرت کو بگاڑتی ہے اور عمل کا کرنا آخرت کو بناتا ہے. تو جنت ملے گی اعمال کے کرنے پر، اور جہنم ملے گی اعمال کے نہ کرنے پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ یہ مہینہ جنت کے بنانے کا ہے، جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان میں ہم داخل ہو جاتے ہیں یا رمضان ہم پر داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ جنت اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کو دینا چاہتے ہیں. جنت کے آٹھوں دروازے پہلے رمضان سے ہی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں: وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا اللہ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں. وہ کب ہوگا؟ جب بندہ چاہے گا کہ میں عمل کے ذریعے سے عمل کر کے جنت کا مستحق بنوں اور گناہوں سے بچ کر جہنم سے بچنے والا بن جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایک ہمارے ساتھ معاملہ فرمایا اور ہمارے لیے آسانی مہیا کی. وہ یہ کہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا، کیونکہ ہمارے روزوں کو جو خراب کرنے والا ہے وہ شیطان ہی ہے. شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا تاکہ ہم اعمال کریں جو غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، ہم گناہوں سے بچیں جو رمضان کے علاوہ دنوں میں گناہوں کو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام چلایا کہ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت عطا کی کہ شیطانوں کو بھی قید کر دیا. تو یہ سارا نظام اللہ اس لیے کیونکہ ہم سے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، جہنم سے بچنے والے بن جائیں. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کا سامان بنایا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا نہ ہوتا اور جنت میں داخل کرنا نہ ہوتا
تو رمضان عطا نہ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا رمضان کا مہینہ جہنم سے بچانے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ جنت میں جانے والے کتنے اعمال ہم کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے والے اعمال ہم کتنے کرتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانا ہے۔ یہ سیزن ہے نیکیوں کے بنانے کا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ زمان و مکان کے بدلنے سے اعمال کے وزن میں اضافہ فرماتے ہیں۔ مکان بدل گیا، آپ بیت اللہ چلے گئے، وہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 مل رہا ہے۔ آپ یہاں پڑھ رہے تھے گھر پر تو ایک سبحان اللہ کا ثواب زیادہ سے زیادہ اخلاص کی وجہ سے 10 گنا ملتا ہے، لیکن بیت اللہ میں بیٹھ کر کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور کوئی مدینہ جاوے تو وہاں پر 50,000 نیکیاں اس کو ملتی ہے، اور گھر بیٹھے ایک نیکی اس کو مل رہی ہے۔ تو پتہ چلا مکان کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بعض مقامات ہیں جہاں پر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کر بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کے بدلنے سے، زمانہ بدل گیا، اوقات ایسے دیتے ہیں، گھڑیاں ایسی دیتے ہیں کہ اس میں عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اس میں اعمال کے کرنے پر 70 گنا کا اضافہ ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا مل رہا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو کتنے بڑا ثواب کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ سب اس لیے کیا ہے کہ ہم 11 مہینے کے گناہوں کا جو بوجھ ہے، انبار ہے، ان گناہوں کو معاف کر لیں، اور جو نیکی کا جو دفتر ہے، نیکی کی جو تھیلی ہے بالکل خالی ہے، اس نیکی کی تھیلی کو ہم رمضان میں نیکی کا سیزن بنا کر اس تھیلی کو بھر لیں۔ رمضان یرمض کے معنی آتے ہیں جل جانا۔ عربوں کے اندر یہ بات محاورہ مشہور ہے کہ جب کوئی پرندہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہو تو ان کے پاس یہ جملہ بولا جاتا تھا رمض الطائر، کہ پرندہ کی پیاس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے جملہ بولتے تھے۔ تو رمضان کے جو معنی آتے ہیں وہ جل جانے کے معنی آتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی روزہ رکھتی ہے، گرما کا موسم ہے، سخت پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، پیٹ میں غذا نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں جلن ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے، پیٹ میں جلن کی وجہ سے، حلق میں کانٹے چبھنے کی پیاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 11 مہینوں میں سے کچھ گناہوں کو اس تپش میں، اس جلن میں ڈال کر جلا دیتے ہیں، اور رمضان کا آخر دن آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے دیا ہے، ختم کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کو ہم اپنے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صیام رمضان الی رمضان، یہ رمضان کے روزوں سے اگلے رمضان کے روزوں تک جتنے درمیان میں خطائیں، لغزشیں، گناہ بندے سے اور بندیوں سے ہوتے ہیں، کفارۃ لما بینہما، کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے سارے گناہوں کو جو سال بھر ہوتے ہیں اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں، معافی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ سارے سال کا دل ہے، قلب ہے۔ جو اس مہینے میں نیک بنے گا اللہ تعالیٰ 11 مہینے اس کو نیک بنا دیتے ہیں۔ اس مہینے میں کوئی اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ پورا مہینہ اس کی آنکھوں میں حیا دے دیتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، اور المیہ ہیں خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں کا، کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو گھروں کے اندر
قید کر لینا تھا، گھروں کے اندر اپنے آپ کو بٹھا لینا تھا، لیکن اس سے زیادہ غیر رمضان سے زیادہ رمضان میں ہمارے چکر بازاروں کے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے کہ اس مہینے میں آنکھوں کی حفاظت کا مہینہ تھا کہ خود بھی بازاروں میں جا کر دوسرے غیر مرد محرموں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتی ہیں اور خود بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ رمضان کا اتنا بڑا مہینہ، نیکی کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ بازاروں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آج ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس مہینے میں جو نیکی کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ نیکی اس کو سال بھر عطا فرماتے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت ہو گئی، سال بھر اللہ اس کو آنکھوں کی حفاظت والا بنا دیتے ہیں۔ یہ مہینے میں نماز کا پابند بنے، نوافل کا پابند بنے، تہجد کا پابند بنے، اللہ سال بھر اس کو تہجد پڑھنے والا بناتے ہیں۔ اس مہینے میں کوئی حلال کھائے، حرام سے بچے، اللہ سارا سال اس کو حلال عطا فرماتے ہیں، حرام سے بچاتے ہیں۔ جو اس مہینے میں جتنا اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی سارا سال اس کو اللہ سے مانگنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو جتنی نیکیاں ہم رمضان میں کر سکتے ہیں، جتنی تلاوت، جتنا ذکر، جتنا خیرات، جتنا دوسروں کے تعلق سے مساوات، غمخواری دوسروں کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ سال بھر ان اعمال کی توفیق دے دیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی نازل ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں جتنی رحمت نازل ہوتی ہے، دونوں کا موازنہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ سال بھر کی جو رحمت ہے وہ پانی کا ایک قطرہ ہے جو سمندر میں سے نکالا گیا ہے، اور رمضان میں اللہ کی جو رحمت برستی ہے وہ رمضان میں سمندر کی طرح ہے، اور سال بھر کا جو رحمت کا برسنا ہے وہ سمندر کے پانی کا ایک قطرہ ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت، اس کی عطائیں، اس کی مغفرتیں رمضان المبارک میں بندوں کو ملتی ہے۔ تو ہم کو کتنا ان اوقات کی پابندی اور اوقات کا اہتمام، اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ رمضان تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اس رمضان سے ہم کمایا کیا؟ اللہ کو کتنا پایا؟ اللہ ملے یا نہ ملے، جنت ملی نہیں ملی، اس کی فکر ہر بہن کو، ہر ماں کو، ہر بیٹی کو ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ سے میرا تعلق جڑا یا نہیں جڑا۔ اس کی فکر ہر ایک ماں کو، بہن کو، بیٹی کو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ رمضان کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں۔ جیسے کہ غیر ہم کو کہتے ہیں تمہارے کھانے پینے کا مہینہ کب آتا ہے، کیونکہ ہم نے یہی ان کو تصور کروایا ہے کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا ہے، حالانکہ یہ مہینہ تو تقوی کا ہے، طہارت کا ہے، پاکی کا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا ہے۔ تو رمضان، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ اس میں کتنے پیارے اچھے انداز سے روزے کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ یوں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ بہت پیارا جملہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وہ جملہ ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو محبت سے، پیار سے، فرما بردار بیٹا ہے، اطاعت گزار بیٹا ہے، تو اس کو نام لے کے نہیں پکارتی میرے بیٹے ادھر آؤ، فرما بردار بیٹے۔ اس طریقے سے جملے جو ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے فرما بردار بندو، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ماننے والو، اے میرے ایمان والو بندو، اے میرے فرما بردار بندو، اے میرے اطاعت گزار بندو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما بردار اور اطاعت شار کہہ رہے ہیں تو اس بندے کی نمک حرامی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور خصوصاً رمضان میں کرے۔ رمضان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، اتنا پیارا طرز اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کہ 11 مہینے کے گناہ گارو روزے رہو، یہ بھی بول سکتے تھے اللہ، لیکن فرما رہے ہیں میرے فرما بردار بندو۔ اب فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کی نافرمانی ہم نہ کریں،
اللہ کے حکم عدولیاں نہ کریں، اللہ کے حکم کو نہ توڑیں، کیونکہ اللہ ہم کو پیار سے کہہ رہے ہیں میرے فرما بردار بندو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ روزوں کا فرض کرنا کس لیے؟ سزا کے طور پہ دیے کہ 11 مہینے ہم گناہ کرے تو سزا کے طور پہ اللہ ہم کو بھوکا رکھے، یا اللہ کے خزانے میں اسٹاک ختم ہو گیا کہ بھئی اب کھانا پینا میرے پاس نہیں ہے کہ 1 مہینہ تم بھوکا پیاسا رہو، دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں۔ پھر کیوں دیے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم کو نہیں دیے، غم مت کرو، تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم کو بھی دیے اور تم سے پہلے لوگوں کو کے اوپر بھی روزے فرض کیے۔ کیوں کیے؟ اس لیے کیے لعلکم تتقون، تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، آخرت سمجھ میں آ جائے، مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے، خبر اندھیری جگہ کوٹھڑی کا نام ہے، وہاں پر 2 گز کی زمین ہوگی، وہاں پر کوئی بستر نہیں ہوگا، کوئی تکیہ نہیں ہوگا، کوئی دل بہلانے والا نہیں ہوگا، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا، وہاں کوئی فین کا لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا۔ اس خبر میں جانا ہے، اس گھڑے میں جانا ہے، حشر کے میدان میں اپنی زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا دفتر اللہ کے سامنے کھولا جانا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ کیفیتیں ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ولی بننے کا چور دروازہ، ولی بننے کا شارٹ کٹ راستہ تقوی ہے، اور اللہ رمضان میں یہ تقوی ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ولی بننے کا راستہ، ولی بننے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، اور تقوی روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ روزے کے بارے میں فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ روزہ ایسی عبادت ہے، بیریا عبادت، اس میں ذرہ برابر بھی دکھاوا نہیں ہے، اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، 11 مہینے کا شرابی ہے، سود خور ہے، 11 مہینے کا رشوت خور ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھ لیا، اب دھوپ کی تپش ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، 10 مرتبہ وضو کرتا ہے، 50-60 مرتبہ کلی کرتا ہے، لیکن پانی کا ایک خطرہ، کون؟ جو ساری زندگی شراب پیتا رہا، رمضان میں روزہ رہا ہے، اب وہ ایک پانی کا خطرہ، پیاس کی شدت ہے، حلق سے وضو کرتے وقت خاموشی سے اتار لے، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا، اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی جو ہے کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے، نہ کوئی مشین لگا کے دیکھ رہا ہے کہ پانی کا خطرہ حلق سے جا رہا ہے۔ اب اس سے پوچھے کہ بھائی تو پانی کا ایک خطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں جانے دے رہا، کیوں نہیں دے رہا؟ پیتا کیوں نہیں؟ تو وہ یوں کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنا ہی بڑا پاپی، خاطی، گناہگار، حرام پینے والا، حرام کھانے والا، رمضان میں حلال کا ایک پانی کا خطرہ، پانی تو حلال ہے، وہ خطرہ حلق سے نہیں اتار رہا۔ کیوں نہیں اتار رہا؟ کیونکہ اللہ کا حکم میں نہیں توڑوں گا، اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان میں اللہ میرے کو دیکھ رہا، روزے کی حالت میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی مجھے شراب پیتے ہوئے دیکھ رہا، گالی دیتے ہوئے دیکھ رہا، ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہا، نفرتیں ایک دوسرے کی دل میں رکھ لے کے زندگی گزار رہے، اللہ مجھے دیکھ رہا، بہو کا ساس پر ظلم دیکھ رہا، ساس کا بہو پہ ظلم دیکھ رہا، ننند کا جو ہے اپنی بھاوج کو تکلیف دینا دیکھ رہا، یہ ساری چیزیں اللہ دیکھ رہا، لیکن رمضان کے علاوہ ہمیں اللہ جو ہے دیکھنے کا احساس پیدا نہیں ہو رہا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ یہ کیفیت ہماری زندگی کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حلال کو چھڑوایا رمضان میں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، جسمانی خواہش کو پورا کرنا یہ بھی حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو چھڑوا کر مشق کروائی تاکہ ہم حرام کو چھوڑنے والے بنیں۔ حرام کو اس لیے چھڑوایا کہ ہم حلال کو اس لیے چھڑوایا کہ ہم حرام کو چھوڑنے والے بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اس بندے کو صرف رمضان میں کہیں کہ بھئی حرام چھوڑو، تو سارا رمضان نہیں چھوڑا تو رمضان میں کیسے چھوڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا الٹا کروا دیے کہ اب حلال چھوڑو، مشق کروا رہے ہیں کہ اب حلال چھوڑے گا
تو حرام چھوڑنا اس کو خود بخود آ جائے گا۔ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ کوئی پیپر ہے، پیپر کو آپ نے موڑ دیا، گول کر دیا، اب اس کو کھول رہے ہیں تو پھر وہ لپٹ جائے گا، پھر اس کو کھولیں گے 50 مرتبہ آپ کھولیں گے، پیپر پھر لپٹتے ہی جائے گا۔ اب اس پیپر کو صحیح کرنے کا، سیدھا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پلٹیے، پلٹ کر موڑیے، ایک مرتبہ موڑ دیں گے تو پھر وہ پیپر کیا ہوگا؟ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حلال کو چھڑوائے تاکہ حرام کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ جیسے پیپر کو الٹا کر کے موڑ دیے تو پیپر سیدھا ہو گیا، تو حلال کو چھڑوا کر اللہ تعالیٰ حرام کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم رمضان کا مہینہ آیا تو یہ 2-4 چیزیں حلال تو چھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، اور جو ہے نفسانی خواہش کو جسمانی خواہش سے تو پورا کرنے سے رک جاتے ہیں، لیکن غیبت سے نہیں رکتے۔ غیبت رمضان کے علاوہ بھی حلال تھا، رمضان میں اور زیادہ حرام ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی حرام تھا، رمضان میں بھی حرام ہے۔ تو ہم حلال تو چھوڑ رہے لیکن حرام رمضان میں بھی نہیں چھوڑنا۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ رمضان کے علاوہ بھی جو ہے فرض تھا، حرام تھا بد نظری کرنا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کے اندر جو ہے جسمانی خواہش، میاں بیوی کی ضرورت کو پورا کرنا جائز ہے، لیکن جو ہے غیر محرم پہ ہم جو ہے نظر ڈال رہے ہیں، تو یہ حرام کام رمضان میں بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ روزہ بھی کیا روزہ ہوا؟ روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کی جو نورانیت ہے، روزے کا جو ثواب ہے وہ نہیں مل سکتا، روزے کی برکات ہم کو نہیں مل سکتی۔ اسی لیے جیسے نیکی کا کرنا رمضان میں ہے، اس سے زیادہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے روزہ ٹوٹتا، لیکن جمہور کے پاس، ہمارے علماء کے پاس روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی برکتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، روزے کا ثواب اس سے نہیں ملتا، روزہ تو پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کی روزے کی قضا کی ضرورت نہیں۔ تو بتا یہ چلا کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ کھا نہیں رہے ہیں، حلال نہیں کھا رہے منہ سے، لیکن اسی منہ سے آپ غیبت کر رہے ہیں کسی بہن کی، اسی منہ سے کسی بہن کی چغلی کر رہے ہیں آپ، تو اس حلال تو بچے لیکن حرام سے آپ جو ہے اس کی برکتیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی 2 عورتیں روزے سے ہیں، اور ان کو روزہ اتنا لگ رہا ہے کہ مرنے کے قریب ہو گئیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا اور قے کرنے کا حکم دیا۔ پردے میں وہ خواتین کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے، ہمارے پیٹ تو خالی ہیں، روزہ لگ رہا ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اور زبان باہر کو نکل رہی ہے، کلیجے میں دم نہیں ہے، بالکل مرنے کی حالت ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم قے کرو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو روزے سے ہیں، پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ حلق میں انگل مار کر قے کیے تو اس کے اندر سے خون اور تازہ گوشت کے ٹکڑے نکل آئے پیالوں میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے دوسری عورتوں کی غیبت کی تھی۔ تو اللہ کے نبی کی برکت سے جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ غیبت کا کرنا دوسرے کا گوشت اور خون پینا ہے، گوشت کھانا ہے۔ تو اپنی زبانوں کی حفاظت ہم جب تک کریں گے نہیں، یہ روزے کے انوارات ہمیں ملنے والے نہیں۔ دوسروں کی غیبت سننا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں، دل کے اندر نفرتوں کو رکھنا، یہ سارے روزے کے نور کو ضائع کر دیتا ہے۔ دلوں کو صاف کرے، رمضان آ گیا، گھر صاف کر لیے۔ وہ عورت کیا گھر کا شروعات شروع نہیں ہوتی جب تک گھر میں جھاڑو نہیں مارتی۔ کہتی ہے عورتیں، بھائی گھر میں جھاڑو ہی نہیں ہوئی، صفائی گھر میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے گھر میں جھاڑو ماری جاتی ہے، تبھی گھر صاف ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم رمضان کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں پر نفرت کی جھاڑو لگا دیتے تھے۔ دل نفرتوں سے صاف ہو، اجتماعی زندگی کے اندر، گھریلو زندگی کا جو نظام ہے، گھر کے اندر رہ رہے ہیں لیکن نفرتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔
सास की नफ़रत बहू के दिल में, बहू की नफ़रत सास के दिल में, भावच के दिल में ननंद की नफ़रत, ये नफ़रतों के साथ रोज़ा हो रहा है, ये नफ़रतों के साथ रोज़ा सहर कर रहे हैं, नफ़रतों के साथ रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, उस बर्तन में दूध भी दूध डालने वाला नहीं डालता जिस बर्तन के अंदर कुछ कचरा हो, कुछ मैल हो। अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में उस बंदे और बंदी के दिल के अंदर नहीं आते, उस बंदे के दिल के अंदर अपने अनवार को, अपनी बरकतों को, अपनी रहमतों को नहीं डालते जिसका दिल नफ़रतों से भरा हुआ है। तो ये रोज़े के बरक़ात को ख़त्म करने वाले अमाल हैं। इसलिए रोज़े को रोज़ा बनाएं। भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रुब्ब साइमिन सियामुहु इल्लज्जू, कि बहुत से रोज़ेदार बंदे, रोज़ेदार बंदियाँ ऐसी होती हैं कि अल्लाह के नज़दीक उनका रोज़ा भूखे प्यासे रहने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मेहनत करके, मज़दूरी करके तनख्वाह ना मिलना, मज़दूरी करके पैसे नहीं मिलना, ये वो मज़दूर जो सबसे बड़े घाटे में और नुकसान में काम भी कर रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, रोज़ा रह रहा है, सवाब नहीं मिल रहा, तो वो उस मज़दूर की तरह है जो काम तो कर रहा है लेकिन उसको तनख्वाह नहीं मिल रही। इसलिए रोज़ा हमारा रोज़ा हो, सिर्फ़ रस्मी तौर पर रोज़ा रख लेना ये नहीं है। हम रमज़ानी मुसलमान नहीं बनना है, रमज़ान आ गया रमज़ानी मुसलमान बन गए, बल्कि हमको रब्बानी मुसलमान बनना है, रब वाले बनना है, जन्नत वाले बनना है। तो मेरी माँ और बहनों, रमज़ान के इन औक़ात को कीमती बनाना है। हम इसलिए इस रमज़ान के महीने को जो है शॉपिंग का महीना ना बनाएं। ये महीना सहाबा इकराम ने रमज़ान के महीने को इबादतों का महीना बनाया था। आज हमने जी के चोंचलों के पूरा करने का महीना, खाने पीने की लज्जतों का महीना, ओढ़ने पहने की राहतों का महीना हमने इसको बनाया है, और बाज़े लोगों ने इसको तिजारत का महीना बनाया है। तो ये महीना कल क़ियामत के दिन हमारा गिरेबान पकड़ेगा। जैसा अल्लाह के नबी ने फरमाया, रमज़ान का सही एहतमाम, रमज़ान का सही इस्तक़बाल और रमज़ान को सही गुजारना, अस्सियामु वल क़ुरआनु यशफ़आनि लिल अब्दि यौमल क़ियामा, ये रोज़े को सही गुजारेंगे, ये रोज़ा हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में हमारे हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर जाएगा, शफ़ाअत करेगा कि ऐ अल्लाह, इसने रमज़ान को रमज़ान की तरह गुजारा था, बाज़ारों में नहीं गुजारा था कि रोज़ा रहकर चामीनार के 14 चक्कर हो रहे हैं लेकिन पैरों में दर्द नहीं हो रहा है। तरावी की 20 रकात पढ़ने में हमारे पैर दर्द होते हैं। औरतें बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं, किसी की तो नमाज 20 के बजाय 8 पे ही अपना पूरा जो है ज़ोर ख़त्म कर देती हैं, लेकिन चामीनार के 14 चक्कर, बांग्लादेश के 25 चक्कर रोज़े की हालत में हमें गवारा है, लेकिन नमाज थोड़ी लंबी पढ़ना हमें गवारा नहीं है। मेरी माँ और बहनों, ये महीना अल्लाह को अपनी नेकी दिखाने का महीना है। ये महीना नए कपड़े पहनने का महीना नहीं है। कहीं भी किताबों में, मसाइल में, फतवे की किताबों में लिखा हुआ नहीं है कि उसकी ईद नहीं होगी जो नया कपड़ा नहीं पहनेगा, या उस बेटी, उस माँ, उस बहन की ईद नहीं होगी जो अपना कपड़ा नया नहीं पहनेगी, नई चप्पल नहीं पहनेगी, नई चूड़ियाँ नहीं पहनेगी, उसकी रमज़ान की ईद नहीं होगी। कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बल्कि सहाबा, ताबईन, सहाबियात की ज़िंदगी उठा कर देखें, कपड़ा जो घर में मौजूद होता था वही कपड़ा जो अच्छा होता था उसको पहनकर जो है ईद की खुशी मनाते थे। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना, जिनके तुफ़ैल में अल्लाह ने जन्नत और दुनिया को बनाया, वो अपनी ईद पुराने कपड़ों में करते हैं। तो उम्मत को पैगाम दिया कि कपड़ा पुराना हो या नया ईद हो जाती है, कफन नया हो या पुराना कफन हो जाता है। साथ में जो आने वाली चीज़ें हैं वो मेरी माँ और बहनों, वो हमारी नेकियां हैं, हमारे आमाल हैं, हमारी तौबा है, अल्लाह के सामने हमारी नदामत है। इसलिए रोज़ा वो इबादत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। रोज़ेदार का क्या मक़ाम अल्लाह ताला क़ियामत में करेंगे कि फरमाया, इन्ना फ़िल जन्नति बाबुन युक़ालु लहा
ریان کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ جنت کا اس کا نام ریان ہے، اس کے اندر صرف روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں داخل ہوں گے، اور جب روزہ رکھنے والے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اب کوئی بغیر روزے دار اس جنت میں اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا اکرام، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، VIP بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جہاں پر بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے وہاں پر اس میں داخل ہونے کے دروازہ ایک بڑا گیٹ ہوتا ہے، اور ایک دروازہ ہوتا ہے جو خاص لوگوں کے داخل ہونے کا ہوتا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے چلے جاویں، ان کو اس دروازے سے لے جا کر جو ہے اس فنکشن میں داخل کرا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا روزے دار بھی اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں جن کو جنت میں ایسی جگہ سے، خاص دروازے سے جہاں پر بھیڑ نہیں ہوگی، اس میں سے داخل کروا دیں گے۔ تو یہ روزے داروں کے لیے مقام ہے۔ معمولی بہانوں پر روزوں کا چھوڑ دینا ایک عام مزاج ہمارا بنا ہوا ہے۔ معمولی بخار پر، سر میں درد ہونے پر، جو ہے تھوڑی سی طبیعت متلانے پر، تھوڑی سی گرمی محسوس ہو جانے پر میری ماں اور بہنوں جو ہے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا روزے کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ زندگی بھر کے روزے رکھتے رہے تو بھی وہ جو ثواب رمضان کے روزے رکھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ادا تو ایک روزے سے ہو جاوے گا، لیکن جو ثواب رمضان میں رکھنے کا ہے، زندگی بھر اگر کوئی چھوڑ کر روزہ رکھ لے تو اس کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ اتنا بڑا ثواب رمضان المبارک کے ایک روزے کا ہے۔ اس لیے معمولی بہانوں سے روزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسائل علماء سے ایسے پوچھنا جیسے ڈاکٹر سے گولیاں کھانے کو ہم پوچھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کوئی میڈیکل سے گولی لے کے نہیں کھاتے، 10 بار پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب یہ گولیاں ہیں، یہ کھانے سے پہلے کھانا یا کھانے کے بعد کھانا، آدھی کھانا یا پوری کھانا، کتنے ٹائم کھانا، کون سی گولی کون سے وقت میں کھانا، 4 بار پوچھتے ہیں کہ کہیں گولی ادھر کی ادھر نہ ہو جائے۔ لیکن دین کے مسائل میں اتنی بے توجہی، اپنے آپ مفتی بن جاتے ہیں، اپنے آپ فتوے دے لیتے ہیں، اپنے آپ جو ہے معلوم کر لے کے عمل کرتے ہیں، صحیح ہو یا درست ہو۔ جیسے جان کے بچانے کے لیے فکر ہے، ویسے ہی اعمال کو بھی درست کرنے کی فکر میری ماں اور بہنوں ہم کو ہونی چاہیے۔ دین سے بے توجہی، دین سے بیزاری اور دین سے بیزاری اور دین سے بے توجہی، کاہلی، یہ اعمال کو اور ایمان کو سلب کرنے والے اعمال ہیں کہ دین سے بے توجہی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے چھین لیں۔ اسی لیے رمضان میں ہم کو رمضان کی برکتیں محسوس ہو جاویں اور اس کی رمضان کی نورانیت مل جائے تو ہم جو ہے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رمضان میں گھر کے اندر ایئر کنڈیشن ماحول ہے لیکن AC چل رہا ہے، کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، تو وہ کمرے کے اندر AC کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی، ایئر کنڈیشن ماحول نہیں بنے گا۔ کیونکہ دروازہ بھی کھلا ہے، کھڑکی بھی کھلی ہے، اور AC کی ٹھنڈک دروازے کے راستے سے، کھڑکی کے راستے سے باہر جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھگڑے بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، بے صبری بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے اپنی نیکیوں کی ٹھنڈک کو گناہوں کے دروازے اور گناہوں کی جو کھڑکی ہے اس کے ذریعے سے باہر کر رہے ہیں۔ تو اپنی نیکیوں کو رمضان میں ایسی تھیلی میں جمع کر رہے ہیں جس میں سوراخ ہے۔ وہ سوراخ کون سا سوراخ ہے؟ وہ گناہوں کا سوراخ ہے۔ تو آپ اس تھیلی میں نیکیاں بھر نہیں سکتے کہ ایک پانی کی ٹنکی ہے، پانی اوپر سے بھر رہا ہے لیکن نیچے سے وال کھلا ہوا ہے، تو وہ ٹینکی نہیں بھر سکتی۔
وہ نیچے کا جو وال ہے وہ گناہوں کی شکل میں ہے، اور اوپر سے جو گرنے والا پانی ہے وہ نیکی کی شکل میں ہے۔ نیچے سے آپ وال کو بند کریں گے، تھوڑی دیر میں وہ ٹانکی بھر جائے گی۔ گناہوں کی ٹوٹی کو بند کریں گے، گناہوں کی ٹوٹی کو، اس سوراخ کو بند کریں گے، پھر نیکیاں اس تھیلی میں جمع کریں گے، تو وہ نیکی کی تھیلی میری ماں اور بہنوں بھر جاوے گی، اور وہ تھیلی کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔ تو یہ مہینہ اپنے اللہ کو نیکی کو دکھانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے اپنا تعلق اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں نیکی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے، نیکی کی کرنے والی، آگے بڑھ اور نیکیاں کرتی رہے۔ اے گناہوں کے کرنے والے، گناہوں سے بچ جا، بس کر رک جا، یہ فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ ہم کو سنائی نہیں دیتا، آج ہم کو بیان کرنے والوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو فرشتوں کی آواز کیسے سنائی دے گی؟ ہم سن کے بھی انسنے ہو جاتے ہیں، سن کے اپنے دامن کو جھاڑ کے اڑ جاتے ہیں کہ ہم کو عمل کرنا ہی نہیں۔ بیان کے سننے کا بھی ایک شوق، ایک رسم بنی ہے، عمل کچھ زندگیوں میں آنے والا نہیں، کیونکہ ہم داعیہ ہی نہیں کرتے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم نیت ہی نہیں کرتے کہ زندگیوں کو بدلیں گے۔ صرف یہ کانوں کے مزے ہیں کہ کرنے والے دو چار جملے بیان کرنے والے کے تعلق سے تعریفی جملے کر دیتے ہیں کہ اچھا بیان ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، لیکن زندگی میں عمل کیا ہوا اس کی فکر کرنی ہے۔ دو چار جملے کہنے والے کی تعریف کرنے سے نہ کہنے والے کا نہ سننے والے کا فائدہ ہے۔ یہ تو کل قیامت کے دن حجت ہوگی، جو کہا تھا وہ کیا کیوں نہیں، جو سنا تھا وہ کیا کیوں نہیں، یہ ہمارے لیے حجت ہوگی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، سننا اس لیے ہے کہ عمل کو زندگی میں لانا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ سنی ہوئی باتیں پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے ہمارا یہ آنا عمل کے لیے ہو، نیتیں درست کر لیں کہ عمل پہ زندگی کو لائیں گے، عمل پہ زندگی کو لائیں گے، اپنے نفس کو ماریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں شیطان کو قید کر دیا ہے، بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ پی ایم جیسے بڑے بڑے شیطان، اس کو اللہ تعالیٰ قید کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شیطان، یہ کونسلر اور MLA والے جیسے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے شیطان، اللہ تعالیٰ ان کو قید نہیں کرتے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یا سب قید ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان میں گناہ شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارا نفس ہے 11 مہینے شیطان کی مان کے چلا، اللہ کی مان کے، رحمان کی مان کے نہیں چلا۔ شیطان جیسا بولے ویسا کرتے رہے، شیطان کی صحبت میں رہے، شیطان کی سنگت میں رہے، اس کے ساتھ میں رہے، تو وہ جو بولا کرتے رہے۔ وہ ساتھ نہیں ہے لیکن عادت بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہمارا نفس اتنا تربیت کر دیا، شیطان اتنا کر دیا کہ رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے عام طور پر جو غیر رمضان میں لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، رمضان میں بھی وہی گناہ ہوتے ہیں، وہ شیطان سے تلبس کی وجہ سے۔ اور نفس جو ہے وہ شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ اذان دیے تو شیطان بھاگ جاتا کہتے ہیں، لیکن سارا قرآن سنے تو بھی نفس ہمارا نہیں سدھرتا، نہیں بھاگتا۔ تو یہ نفس کو سدھارنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، دین کی باتوں کو سننا پڑے گا، تب جا کر یہ ہمارا نفس سدھرے گا۔ اسی لیے نفس کو سدھارنا اصل ہے، نفس کو بنانا اصل ہے۔ تو یہ نفس کو بنانا، شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے نفس کا قصور ہے۔ نفس کو درست کرنا، نفس کو بنانا، نفس کو سمجھانا کہ دیکھ تجھے جنت میں جانا ہے، جہنم کو تو برداشت نہیں کر سکتا، نفس کو سنوارنے کی پریکٹس کرنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ اس لیے دیے ہیں کہ اس سے ہماری مغفرت ہو۔ روزے کے فضائل میں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھ رہے ہیں پھر بھی بچاؤ ہماری گناہوں سے نہیں کر رہا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے، جیسے جنگ کے میدان میں کوئی تلوار مارتا ہے
تو ڈھال سے اس تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ روزے کو گناہوں سے بچنے کا ڈھال بنائے، جہنم سے بچنے کا ڈھال بنائے، نفس کی سرکشی کا ڈھال بنائے۔ تو یہ روزہ ہمارا ڈھال بن رہا نہیں بن رہا، یہ روزہ ہماری آنکھوں کا ڈھال بن رہا نہیں بن رہا، یہ روزہ ہماری زبان سے غلط بات بولنے کا ڈھال بن رہا نہیں بن رہا، یہ روزہ ہمیں بازاروں سے لکھ جانے سے روک رہا نہیں روک رہا، یہ روزہ ہمیں گھر کے اندر دوسری عورتوں سے لڑنے سے روک رہا نہیں روک رہا، یہ روزہ ہمیں دوسروں کی نفرتوں کو پالنے سے روک رہا نہیں روک رہا۔ تو ہمارا روزہ ڈھال بن رہا نہیں بن رہا، یہ بھی فکر ہم کو کرنا ہے۔ کر رہا تو یہ ہمارا روزہ ہے، نہیں کر رہا تو ہم صرف رسمی روزہ رہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، روزے کی نورانیت کو ہم پہچانیں۔ صرف پیاسا بھوکا رہ کر خوش ہونے کی بات نہیں ہے، پیاسا بھوکا رہ کر ساتھ میں اپنی زندگی بدل رہی، کیفیت بدل رہی، حالات بدل رہے ہیں، جو ہے زندگی بدل رہی، تو سمجھو کہ رمضان کی برکتیں مل رہی ہیں۔ اگر کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے، وہی دنیا کے دھندے ہیں، وہی دنیا کی فکریں ہیں، وہی دنیا کی لذتیں ہیں، وہی گناہوں میں ملوث ہیں، تو یہ روزہ ہمارے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے پہ اللہ کیا دیں گے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندے روزہ میرے لیے ہے۔ یہ خفیہ معاہدہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے بلا کے، بیٹے چپ، میں تیرے کو خاموشی سے دے دوں گا۔ کوئی انعام دینا ہے کوئی خاص آدمی کو تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اطمینان سے دوں گا، تم خاموش بیٹھو، تم کو بہت زیادہ دوں گا۔ یہ جو جملے ماں اپنے دوسرے بیٹے کو شرارت کرنے والے کو سمجھا کے بولتی ہے، بیٹے تمہیں زیادہ دوں گا، تو اللہ کا یہ لاڈو پیار کا معاملہ دیکھیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندے ہر عمل کا ثواب فرشتے دیتے ہیں، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ دیں گے تو کتنا دیں گے؟ اللہ کی عطا، اس کی بخشش، اس کے بہانے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے تصورات اس سے خالی ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ اے میرے بندے روزہ میرے لیے ہے، میں روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میری کیا اوقات اور اللہ کی کتنی بڑی شان۔ اللہ کہہ رہے ہیں روزے کے بدلے میں تیرا ہو گیا۔ اب اللہ میرے ہو گئے تو جنت میری، جنت کی نعمتیں میری، سب کچھ میرا ہے۔ تو وہ روزہ بھی ایسا روزہ بنے کہ اللہ میرا بنے، اللہ میرا بن جائے، وہ روزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ ہمارا روزہ ایسا بن گیا، اللہ میرے ہو گئے، تو میری ماں اور بہنوں دنیا کے غم بھی ختم، آخرت کے غم بھی ختم ہیں، سارے غم ختم ہو جائیں گے اللہ اگر ہمارا ہو گیا۔ ہارون رشید ایک مرتبہ خوش ہو کر اپنے دربار میں اپنی کنیزوں سے، باندیوں سے، غلاموں سے، خادموں سے خوشی اور مسرت سے کہنے لگا کہ میں آج بہت خوشی میں ہوں، میرا موڈ آج بہت اچھا ہے، محل میں جتنے بھی قیمتی چیزیں ہیں، جو جس پہ ہاتھ رکھ لے وہ اس کا ہے، اس کا مالک ہے۔ اب غلام، خادم، کنیز دو باغ جو ہے محل کے اندر بھاگ رہے ہیں، کوئی سونے پہ، کوئی چاندی پہ، کوئی ہیرے جواہرات پہ، قیمتی چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہا، کیونکہ بادشاہ کہیں کہ وہ اس کا مال ہے، وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ ایک باندی ہارون رشید کو پنکھا جھیل رہی تھی، پنکھا جھیلتے جھیلتے اس نے ہارون رشید کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہارون رشید مسکرائے، کہا کہ دیوانی ہو گئی، پاگل ہو گئی، خزانہ محل میں پڑا ہوا ہے، جا دوڑ کے لے لے اور رکھ لے ہاتھ، میرے پاس کیا ہے، میں خالی ہوں۔ تو اس کی چالاکی، اس کی ہوشیاری دیکھیں، وہ کہنے لگی بادشاہ یہ تو تھوڑا ہے جو محل میں ہے، آپ تو پورے ملک کے بادشاہ ہیں، اگر آپ میرے ہو گئے تو سارا ملک میرا ہے، سارا ملک میرا ہے۔ ایسے ہی اللہ میرے ہو گئے تو دنیا کی نعمتیں بھی، آخرت کی نعمتیں بھی میری ہے، اور وہ روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسا روزہ میری ماں اور بہنوں بنائیں، ہم روزے کو سنواریں، ہم روزے کو احتیاط والا روزہ بنائیں۔ تو روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ روزے کو چھوڑنے کا مزاج بالکل ہماری زندگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے، اہل اللہ نے لکھی ہے کہ بغداد کے علاقے میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن مجوسی بھی رہتے تھے، مجوسی کہتے ہیں آگ کو خدا ماننے والا، آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اس کا بیٹا تھا جوان، جو رمضان کے مہینے میں دوپہر کے وقت میں کھا رہا تھا، دوپہر کے وقت میں کھا رہا تھا، تو اس باپ نے بیٹے کو تنبیہ کی،
ڈرایا دھمکایا، دو چار چپت لگا کے گھر لایا، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہیں اور تو بازار میں کھڑے ہو کر کھاتا ہے۔ روزہ تو ہم کو رہنا نہیں ہے، لیکن دوسروں کا تو احترام کرے۔ بے غیرت کھلے منہ رمضان میں سرے بازار کھاتا ہے۔ بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ چند دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہوا۔ پڑوس میں ایک اللہ والے رہتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ مشرک کافر آگ کو پوجنے والا جنت کی نعمتوں میں گھوم رہا ہے، جنت میں ہے۔ پوچھا خواب ہی میں، تو کافر مشرک تھا، ایمان والا جنت میں جائے گا، کافر مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، تو کیسے گیا؟ اللہ کا ضابطہ تو بدل نہیں سکتا۔ تو وہ کہنے لگا معاملہ تو بالکل صحیح ہے، ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتے وقت ایمان نصیب فرمایا ہے، وہ اس وجہ سے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی، رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ مجھ پر مہربان ہو گیا۔ صرف اپنے بیٹے کو ڈرانے پر کہ رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے مرتے وقت اللہ نے ایمان کی عظمت میرے دل میں ڈالی اور میں کلمہ پڑھ کے مرا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو جو کافر ہے، مشرک ہے، روزہ ایک بھی نہیں رہا، صرف رمضان کا احترام کر لیا، اس کو مکلف نہیں تھا، تو اللہ کی عطا، اللہ کی رحمت اتنی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، وہ جنت میں چلا گیا۔ اب روزہ رکھنے والے کے لیے کتنا دیں گے اللہ؟ اور اگر رمضان میں کوئی روزہ نہ رکھے تو اللہ اس سے ناراض ہو کر، ایسا نہیں ہو سکتا جیسے اس کو ایمان دیا ہے، روزہ نہیں رکھنے والے کو جان بوجھ کر اس کا ایمان سلب کر لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے۔ زندگی بھر ایمان والا، مرتے وقت بے ایمان ہو کے مر رہا ہے۔ بڑے ڈرنے کی بات ہے میری ماں اور بہنوں، اس لیے ہم روزے کو روزہ بنائیں، اللہ کو بھی راضی کریں، مخلوق کو بھی راضی کریں، اللہ سے بھی تعلق جوڑیں، لوگوں سے بھی تعلق جوڑیں۔ کوئی ہم سے روٹھا ہوا ہے اور ناراض ہے تو اس کو دنیا ہی کے اندر جو ہے رمضان کے مہینے میں منا لیں، ورنہ ہماری شب قدر کا بھی ہمیں ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ نفرتیں ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بھائی بہنوں سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، پڑوسی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، ناراضگیاں ہیں، معافی مانگ لیں، اللہ کے لیے معافی مانگ لیں، تب ہمارے اعمال درست ہو سکتے ہیں۔ روزے کو صحیح بنانے کے لیے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مسائل کے اندر سب سے اہم چیز نیت ہے۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل سے ارادہ کر لیں کافی ہے۔ سحر کھانا بھی نیت ہے۔ نیت کرنے کا بہترین وقت روزہ افطار کرنے کے بعد ہی کر لیں کہ کل پھر میں روزہ رہوں گی یا روزہ رہوں گا، تو یہ نیت کر لینا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ کا اردو کے یا عربی کے جو جملے ہیں وہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو جملے عربی کے ہیں وہ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں میں کل کا روزہ رہوں گی یا رمضان کا کل کا روزہ رہوں گی، وہ جملے ہیں، کوئی وہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ اردو میں کہہ لینے سے بھی، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کہہ لے۔ سحری کھانا بھی نیت کے اندر داخل ہے۔ اگر کسی نے سحری کی اور نیت روزہ رکھنے کی نہیں تھی تو وہ زوال سے پہلے تک نیت کر لے۔ 12 بجے کے بعد نیت کریں گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے رات میں سحر میں اٹھا ہی نہیں، صبح اٹھ گیا تو نیت کر لینے سے 11 بجے تک اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے۔ بغیر سحری کے بھی روزہ رہنے سے روزہ ہو جاتا ہے۔ سحری کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، دونوں کے روزہ رکھنے میں فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ سحری کرتا ہے۔ سحری کرنے میں کب تک کرنا چاہیے؟ بہت اہتمام کی بات ہے کہ سائرن بجنے کے بعد سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے، آخر میں اٹھ گیا، تو 2-4 لقمے 5 منٹ تک کھانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کے اندر اتنی غفلت ہے کہ اذان تک بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یقین کریں آپ کا روزہ بالکل نہیں ہوتا، ہرگز آپ کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت شروع ہونے کے بعد کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوتا۔ اہتمام کریں، احتیاط کریں روزے کے اندر۔ سحرن ہوتے ہی ہمارا روزہ سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجبوری میں 2-4 منٹ کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اذان تک کھانے پینے سے روزہ بالکل نہیں ہوتا۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منجن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ لگانے سے، یا کوئلے کا منجن ہے، روزہ اس سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر حلق میں چلے جائے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔
नाक में दवा डालने से, कान में दवा डालने से, पानी डालने से रोज़ा टूट जाता। गुस्ल कभी भी कर सकते हैं रमज़ान में, गुस्ल करने से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गुस्ल करते वक्त कान में अगर पानी चला जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन बज़ाब्ता ख़ुद कोई कान में और नाक में दवा डाले तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इन्हेलर का इस्तेमाल करना या भपकारा लेना रोज़े की हालत में, या अगरबत्ती का धुआं सूंघना बज़ाते ख़ुद, इससे रोज़ा टूट जाता। अपने आप चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। इन मसाइल को मालूम कर लेना चाहिए। अगर सर में दर्द हो तो झंडू-बाम, जिंदा तलिस्मात या कोई भी चीज़ सर में लगा सकते हैं, सर में तेल लगा सकते हैं, कंघी कर सकते हैं, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। दांत का अगर मर्ज़ है तो दांत उखड़वा सकते हैं रमज़ान में। दांत में कोई चीज़ फंस गई, रोटी या गोश्त, कोई और चीज़, तो दिन में अगर वो निकाल कर कोई निगल लिया या हलक में चला गया, अगर वो चने के बक़द्र है तो इससे रोज़ा टूट जाता है, अगर उससे कम है तो नहीं टूटता। खुसूसन औरतें सालन चखती हैं, ये मकरूह अमल है। अगर हलक में असर चला गया तो उससे रोज़ा टूट जाता है। बावर्ची है, मुलाजिम है, या किसी का शौहर बद अखलाक है, बदतमीज़ है, खाने में नमक में, खाने और सालन में नमक और मिर्च के कम और ज़्यादा होने पर मारपीट करता है, तो ऐसी खातून के लिए नमक का चख लेना और चख कर थूक देना जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जो है गैर ज़रूरी ऐसा करना औरतों के लिए जायज़ नहीं, अगर शौहर ऐसा है तो। और मुशीराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मर्द आपको नहीं मिलेंगे कि जो है बीवी को सालन और खाने में नमक, और बहुत नेक लोग रहते हैं यहाँ, ऐसा मसला नहीं है। इसीलिए इसका मिजाज औरतों को नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई है ऐसा मर्द तो इसको चखने की गुंजाइश है। अगर किसी औरत को शरई उज़्र की वजह से रोज़ा रखना नहीं है, हालत अय्याम में है, पीरियड्स में है, तो ऐसी औरत को रोज़ेदार की तरह वक्त गुजारना चाहिए। बेगैरती के साथ खुलेआम घर के अंदर खाने पीने का निज़ाम नहीं बनाना चाहिए। ना इससे बच्चों की तरबियत होती है, ना दूसरों पर इस रोज़े के बुरे असरात पड़ते हैं। अगर भूख बर्दाश्त भी नहीं होती तो बंद कमरे में बैठकर खामोशी से कम वक्त में खा लेना चाहिए। लेकिन जो है सहर में खा ले और इफ्तार में खाने का निज़ाम बना ले। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप रोज़ा आपको रखना तो नहीं है, लेकिन रोज़े का सवाब अल्लाह ताला आपके इस अमल के ज़रिए से ज़रूर दे सकता है। रोज़े की हालत में आप इंजेक्शन ले सकते हैं, ग्लूकोज़ की नौबत पड़ी ग्लूकोज़ चढ़वा सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूट सकता। शुगर के टेस्ट के लिए या खून देना है किसी और चीज़ के लिए तो भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे रोज़ा हो जाता है। तो ये मसाइल है। बच्चों को दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी को क़ै हो गई, अपने आप हो गई, थोड़ी हो या बहुत हो, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी ने हलक में उंगल मार कर क़ै की, जानबूझकर क़स्दन, अगर थोड़ी है तो रोज़ा नहीं टूटता। अगर मुंह भर कर क़ै की है तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर थोड़ी है तो नहीं टूटेगा, अगर ज़्यादा हो तो टूटेगा। वज़ू करने में नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा नहीं करना चाहिए। गुस्ल करने में गरारे का एहतमाम नहीं करना चाहिए, इससे रोज़ा टूट जाता है। भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटेगा। इसमें भी उलमा ने मसला बताया कि अगर किसी को भूल कर खाते हुए देखे, वो तंदुरुस्त है तो उसको याद दिला दे, अगर कोई ज़ईफ़ है तो उसको छोड़ दे। फरमाया हदीस में कि उसको अल्लाह ने खिलाया है, अल्लाह ने पिलाया है। तो किसी रोज़े को अगर कोई जानबूझकर छोड़ दे तो इसका कफ़ारा बड़ा है। वो ये है कि ग़ुलाम को आज़ाद करे, ग़ुलाम तो इस ज़माने में मिलते नहीं। तो दूसरा कफ़ारा ये है कि 2 महीने मुसलसल रोज़ा रखे, इसलिए रोज़ा रखने तोड़ने से बचना बहुत ज़रूरी है। 2 महीने मुसलसल रमज़ान के अलावा दिनों में रोज़े रखने पड़ेंगे, या रोज़े नहीं रख रहे तो 60 मिस्कीनों को पेट भरकर 2 वक्त खाना खिलाना पड़ेगा। तो ये रोज़े के मसाइल हैं, जो है इसका एहतमाम करना चाहिए। छोटे मोटे बहानों से जो है रोज़े को नहीं छोड़ना चाहिए, रोज़े की बरक़ात को नहीं छोड़ना चाहिए।
تو میری ماں اور بہنوں، ہم یہ نیت کریں، ارادے کریں کہ رمضان کے روزوں کو چھوڑیں گے نہیں، اور اہتمام کے ساتھ تلاوت کریں گے، اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں گے، بازاروں کے رخ نہیں کریں گے۔ ایک عید ہماری صحابیات والی بھی ہو کہ انہوں نے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زندگی بھر کا نظام، زندگی بھر کا معمول صحابیات کا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر کہ گھروں کے اندر وہ بیٹھی ہوئی رہتی تھیں صحابیات، ایسے جیسے کوئی چیز گھر کے اندر گاڑ دی گئی ہو۔ یہ عورت کی حیا ہے۔ آج ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بازاروں کا رخ کروا دیتی ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے، آپ مرد کو کہیں کہ ہمارے کپڑے لا کر دیں، ہم بازار کا رخ نہیں کریں گے۔ آپ غیر محرم عورت سے باتیں کریں گے، جتنا بات کریں گے اتنا گناہ آپ کو ملے گا، غیر محرم کو دیکھتے رہیں گے اتنا گناہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، رمضان کے مہینے کو حیا کے ساتھ گزاریں۔ رمضان کے مہینے کو جیسے نیکی کا بنانے کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی مہینہ ہے۔ نیکی کر کے دریا میں ڈال رہے ہیں، بوڑی میں ڈال رہے ہیں، اجر اس کا کچھ بھی نہیں مل رہا، تو یہ بہت بڑا نقصان کی بات ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کو بہت اہتمام کے ساتھ ہم گزاریں گے۔ یہ نیتیں کریں، تہجد کا اہتمام، سحر کا اہتمام۔ آپ حضرات کا بہت بڑا احسان ہے مردوں کے اوپر، شاید سارے مردوں کی طرف سے میں اس کا شکر آپ حضرات سے ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان میں کتنی قربانیاں آپ کی ہیں، سحر میں اور افطار میں آپ جو ہے کتنی مشقت کر کے کتنے لوگوں کو روزے رکھواتی ہیں گھر کے افراد کی۔ یہ بڑی قربانی آپ کی ہے، 2 گھنٹے پہلے اٹھنا اور کھانے پکانے کا ایک اہتمام اور نظام کرنا۔ آپ کی وجہ سے گھر کے 10 افراد روزہ رہتے ہیں، کتنا ثواب آپ کو پہنچتا ہے۔ اور افطار کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ افطار کرواتے ہیں، بہت بڑا خیر آپ سمیٹ رہے ہیں رمضان کے اندر۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدل دے، اور مردوں کو آپ کے اس کام کی شکر گزاری کا اور آپ کے اس کام کے کرنے کی قدردانی کا احساس پیدا فرمائیں۔ بلکہ ترکوں کے اندر ایک مزاج تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد اپنے گھر کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو ہدیہ دیتے تھے کہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان کے مہینے میں تم نے ہمیں سحر میں اچھا کھلایا، گرم گرم کھلایا، افطار میں اچھا کھلایا، تو اس کے بدلے میں ان کو اچھے قیمتی ہدیے دیا کرتے تھے۔ ایک جو قدر کرنے والا ہے اس طریقے سے قدر کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر کے افراد سے جا کے لڑیں کہ ہم کو جو ہے آپ تحفہ ہونا ہے۔ سب سے بڑا تحفہ تو آپ کو نیکی کا مل رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کسی دوسرے انعام کے لالچ میں نہ جائیں، بلکہ آپ کو سب سے بڑا انعام اللہ دینے والے ہیں قیامت میں، وہی سب سے بڑا تحفہ ہے اور وہی سب سے بڑا انعام ہے۔ سارے گھر کے افراد کی طرف سے آپ کے لیے کوئی آپ کی قدردانی کرے نہ کرے، شکر گزاری نہ کرے، سب کی جانب سے ہم آپ کی شکر گزاری اور ہمت افزائی اور آپ کے اس کام پر اللہ سے آپ کے لیے بہترین اجر کے ملنے کا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی صحیح معنی میں برکتیں اور صحیح معنی میں مغفرتیں اور اللہ تعالیٰ سے لینے کا مزاج ہمارا بن جائے۔ تو اللہ کو ہم اس مہینے میں کوئی خاص نیکی کے دکھانے کا عزم اور حوصلہ کریں کہ ایسی نیکی کہ کل قیامت کے دن میرے کام آ جائے، یہ مہینہ بنانے کا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چھوٹے چھوٹے بہانے اور چھوٹی چھوٹی ادائیں بھی پسند آ جاتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک بڑے محدث تھے، حدیث لکھ رہے تھے، پیاسی مکھی آ کر جو ہے ان کے اس قلم پر بیٹھ گئی اور وہ سیاہی اور جو دوات تھی جس سے وہ لکھ رہے تھے اس کی پانی کی جو ٹھنڈک تھی اس کو وہ پینے لگی، تو انہوں نے اپنے قلم کو حرکت نہیں دی، اس مکھی کو پانی پیاس کو بجھانے کا موقع دیا۔ جب وہ پی کر اڑ گئی تو انہوں نے لے کر قلم سے لکھا۔ ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ جنت میں ہیں، پوچھا کہ آپ جنت میں چلے گئے، آپ تو بڑے محدث تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے بڑے دین کے کام آپ نے کیے ہیں، شاید اس وجہ سے اللہ نے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور جنت کی اس لازوال نعمتوں اور بڑے اونچے مرتبے اور مقام پہ فائز فرمایا، شاید اس اعمال کی وجہ سے۔ تو ان اللہ والوں نے ایک بات بتائی، کہا کہ میرے بڑے کے بڑے عمل اللہ نے کوئی نہیں پوچھے۔ فرمایا پھر کس وجہ سے جنت میں گئے؟ کہا کہ ایک معمولی سی مکھی آ کر بیٹھ گئی تھی میرے قلم پہ، میں اس کی پیاس بجھانے تک قلم کو روکے رکھا، تو اللہ تعالیٰ کو میری اس ادا پسند آ گئی کہ اس ادا پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی اور جنت میں ڈال دیا۔
تو اللہ تو یوں بہانے بناتے ہیں، ہم بھی کوئی ایسی نیکی تلاش کریں کہ ایسی نیکی میری کوئی بن جائے، جیسا کہ ہارون رشید کی جو بیوی زبیدہ تھی کہ اس نے جو ہے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ایسی بڑی نہر کھدوائی، نہر زبیدہ، حج حاجیوں کو جانے کے لیے بغداد سے لے کر، عراق سے لے کر جو ہے جبل رحمت تک نہر زبیدہ اس نے کھلوائی، تاکہ لوگوں کو پانی کی، حاجیوں کو مشقت ہوتی تھی، اور اتنا پیسہ اس کے اوپر صرف کیا کہ جو ایک کدال مارے مٹی نکلے نہ نکلے اس کو ایک سونے کی اشرفی دی۔ تو اتنا بڑا مال خرچ کیا صرف مخلوق خدا کو راحت پہنچانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے۔ اس کا انتقال ہوا تو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہے، تو اس سے پوچھا کہ شاید تمہاری اس نہر زبیدہ کے کھدوانے پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اتنا بڑا عمل تو اللہ نے مجھے پوچھا ہی نہیں، اس کو بازو میں رکھ دیا۔ کہا پھر جنت میں کیسے گئی؟ کہا کہ میں کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھی تھی اور لقمہ میرے ہاتھ میں تھا، اور میں اس کو منہ تک لے کر گئی تو اللہ اکبر کی اذان کی آواز میرے کان میں پڑی، تو میں نے اس لقمے کو اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے پلیٹ میں رکھ دیا اور سر پہ دوپٹے کو درست کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے زبیدہ، تمہارا یہ عمل ہمیں بھا گیا کہ جس کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس چھوٹے سے عمل کو میری جنت میں نجات کا، میری جنت میں جانے کا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو ہم بھی کوئی ایسا عمل اس مہینے کے اندر کر لیں کہ ہماری نجات ہو جائے، اور اللہ یوں کہہ دیں کہ تیری مغفرت ہو گئی۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنی نیکی کو دکھانے کا یہ مہینہ ہے، اللہ کو نیکی دکھائیں۔ اللہ نیکیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے عید کے دن کے لباس کو دیکھنے والے نہیں ہیں، ہماری چوڑیوں کو نہیں دیکھتے، ہمارے بناؤ سنگار کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تو ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو بنانے کی کیفیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ دیکھتے ہیں اس کو بنانے کی ہم فکر کریں، کہ امید ہے کہ رمضان کے مہینے کو ہم گھروں کے اندر گزاریں گے، بے محابہ بازاروں میں ہم نہیں گھومیں گے، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اور پاکیزگی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ، گھر میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ، اور افطار کے وقت میں افطاری تھوڑی بنا کر، افطار کا وقت خصوصاً جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کو گزارنے کے ساتھ ہم اپنے اوقات کو گزاریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کو قبولیت عطا فرمائیں گے اور ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو، آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو اور عمل کا اور اللہ کی رضا کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں۔ آنے والے اتواروں میں بھی مختلف علماء اکرام کے مختلف موضوعات پہ بیان ہوں گے۔ زکوٰۃ کے دینے کی فضیلت، نہ دینے کے نقصانات، اس کے عذابات اور زکوٰۃ کے مسائل۔ آنے والے اتوار میں بڑے مفتی صاحب یہاں پر آئیں گے، ان کا بیان ہوگا۔ پھر آنے والی اتوار، پھر اس کے بعد کی اتوار، ہر اتوار میں 11:30 بجے سے بیانات ہوں گے۔ خود بھی آئیں، مسائل کو معلوم کریں، اپنے گھر کی پڑوس کی عورتوں کو لے کر آئیں، تاکہ سنیں گے تو اعمال کو کرنا بھی ہوگا اور صحیح درست کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو آنے والے اتوار میں نیچے دوسرا کچھ پروگرام ہے، تو اوپر کی 3ری منزل پر لفٹ کا بھی اہتمام ہے، اوپر چڑھ سکتے ہیں لفٹ کے ذریعے سے۔ 3ری منزل پر جو ہے بیان ہوگا، وہ 3ری منزل پر آنے والے اتوار کو 3ری منزل پر اسی مدرسے میں 3ری منزل پر جہاں پر مدرسہ چلتا ہے وہاں پر بیان ہوگا۔ خود بھی آئیں، دوسروں کو لے کر بھی آئیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینۃ عرشی ومداد کلماتی۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ مولا نکمے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
ہے 11 مہینے کے پاپی ہیں، 11 مہینے کے خاطی ہیں۔ اے اللہ ہم نے 11 مہینے تجھ سے دور رہ کر زندگی کو گزارا۔ اے اللہ ہم گناہوں میں لت پت ہو گئے، اے اللہ ہم گناہوں میں، اے اللہ ہم لت پت ہو گئے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو گندگی میں لت پت ہوتا ہے تو اسے دور نہیں کرتی، اسے قریب کرتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کر بوسہ لیتی ہے۔ مولا تیرا بھی یہی نظام رمضان میں ہے۔ ہم 11 مہینے کے گناہگار، گناہوں میں لت پت تھے، تو نے رمضان میں ہمیں بلایا اور رمضان کے روزوں سے ہمیں پاک و صاف کیا اور رمضان کی راتوں میں اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اے میرے بندے تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تو مجھ سے دور کہاں جاتا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اے اللہ تو نے یہ کہہ کر ہماری مغفرت کا سامان فرمایا، ہماری مغفرت کا سامان فرمایا۔ مولا تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ اے اللہ ہم سے بھی محبت فرما لے، ہماری گندگیوں کو دھو دے، ہماری حکم عدولیوں کو دھو دے۔ مولا ہم اتنے خاطی اور پاپی ہیں، رمضان کا روزہ رہ کر بھی اے اللہ ہم گناہ گار ہیں۔ حلال کھانے سے تو بچے مولا، مگر حرام کاموں سے ہم نہیں بچ رہے ہیں۔ اے اللہ آنکھیں بے حیائی کو دیکھتی ہے، زبان غیبتوں کو کرتے ہیں، کان غیبتوں کو سنتے ہیں، چغلیوں کو سنتے ہیں، دلوں میں نفرتوں کو لے کر سحر کر رہے ہیں، نفرتوں کو لے کر مولا روزہ افطار کر رہے ہیں۔ مولا اگر ہم لوگوں کی نفرتیں دل میں ہوں گی تو تیری محبت دل میں کیسے آئے گی؟ تو بھی اس سے محبت نہیں کرتا جو تیرے بندوں سے نفرت کرتا ہے۔ اے اللہ سب سے محبت کرنے والا بنا دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے سحر و افطار کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سحر و افطار کو قبول فرما، ہماری گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ قبر کی گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کی عذاب سے حفاظت فرما، روزے کے ذریعے سے جنت کی لازوال نعمتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما۔ یہ جتنی بھی ماں اور بہنیں آئی ہیں اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ بخشش کے ایام ہیں، عطاؤں کے ایام ہیں۔ اے اللہ ان دنوں میں تیرے خزانے اے اللہ تو لوگوں کو عطا کر رہا ہے، یہ آئی ہوئی ماں اور بہنوں کے جھولیوں میں خزانوں کو ڈال دے، ہمارے غموں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ جو مانگنا ہے اللہ وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ روزوں کو صحیح بنانے والا بنا۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت سے اے اللہ ہمیں شوق و ذوق پیدا فرما، تراویح کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ روزوں کو احتیاط کے ساتھ رکھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بہنوں کے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں ہیں اے اللہ اولاد کی فرما برداری کی دعائیں، اولاد کے بہترین مستقبل کی دعائیں، بیٹیوں کے رشتوں کی فکریں، اے اللہ ان ماؤں کو بہنوں کو ساری چیزیں عطا فرما کر اے اللہ دلی چین و سکون نصیب فرما۔ سب کے کاروبار میں روزی روٹی میں برکت عطا فرما، بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کی ساری برکتیں ہماری جھولیوں میں اے اللہ انڈیل دے، ہم سب کو عطا فرما۔ مولا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے اندر اے اللہ ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔